نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن علیم قال كنت مع عابس الغفاری على سطح فرأى قوما يتحملون من الطاعون فقال ما هؤلاء يتحملون من الطاعون يا طاعون خذني إليك مرتين فقال له ابن عم له ذو صحبة لما تتمنى الموت وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب فقال بادروا بالأعمال خصالا ستا أمرت السفهاء وكثرة الشرط وقطيعة الرحم وبيع الحكم واستخفافا بالدم ونشوا يتخذون القرآن مزاميرا يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم ما يقدمونه إلا ليغنيهم۔ یہ حدیث مسند احمد جلد 3 حدیث نمبر 494 اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 979 علیم کہتے ہیں کہ میں عابس غفاری کے پاس چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو طاعون میں مبتلا دیکھا اور کہا کہ یہ لوگ طاعون میں مبتلا کیوں ہیں؟ اے طاعون، مجھ پر طاری ہو جا۔ انہوں نے یہ بات 2 دفعہ کی۔ ان کے چچا زاد جو صحابی تھے انہیں کہا کہ آپ موت کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ آپ موت کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، کوئی بھی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ موت اعمال کے سلسلے کو منقطع کر دینے والی ہے۔ جیسی انسان کی موت واقع ہوئی، اعمال کا سلسلہ منقطع ٹوٹ گیا۔ اب جو وہ عمل کر رہا تھا، اب وہ اعمال وہ کر نہیں سکتا۔ کسی کو موت کے بعد اللہ کو راضی کرنے کے لیے 2 مرتبہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ نیز فرمایا ان 6 امور سے پہلے اعمال کر لو۔ بادروا بالاعمال خصالا 6، کہ یہ جو 6 چیزیں ہیں، یہ جو 6 معاملات ہیں، یہ جو 6 باتیں ہیں، ان کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے تم اعمال کر لو۔ نمبر 1، بے وقوفوں کی حکومت۔ بے وقوفوں کی حکومت، کہ جن کو حکومت کرتے نہیں آتا۔ اور آج کے اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئیاں جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ بالکل 101% صحیح۔ حکومت کرتے آتا نہیں، زمام حکومت سنبھالے ہوئے، اور نتیجے میں دنیا پریشان ہے۔ پولیس کی کثرت کہ پولیس زیادہ ہو جائے گی۔ پہلے اتنی پولیس ہوا نہیں کرتی تھی، لیکن اب جگہ جگہ میں دیکھو آپ تو آپ کو پولیس کی کثرت ملے گی۔ قطع رحمی، آدمی رشتے ناطے کو توڑنا ایسا سمجھے گا جیسا کہ کسی کاغذ کے ٹکڑے کو پھاڑ کر پھینک رہا ہے۔
جیسا کاغذ کے ٹکڑے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، ردی کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کے سامنے، ویسی رشتے ناطے کی کوئی اہمیت نہیں۔ ذرا سی چار باتیں کیا ہوئیں، آدمی ڈائریکٹ کہتا ہے کہ تمہارے مرے میں ہم نہیں، ہمارے مرے میں تم نہیں۔ ہوتا ہے نہیں ایسا؟ آج سے ہمارا تمہارا رشتہ ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قطع رحمی، اس سے پہلے جب یہ 6 اعمال ہونے لگے، اس سے پہلے تم عمل کرنے کو غنیمت جان لو۔ یعنی یہ جو ساری چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں اشارہ کر دیا ہے کہ آپ ان چیزوں کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اعمال کرنے کو غنیمت جان لو۔ کیوں؟ کہ پھر یہ ایسے دور آ جائیں گے کہ آدمی فتنوں کے دور میں قدم رکھ چکا ہوگا۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر۔ حالات ویسے ہی ہیں کہ آدمی کے لیے اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا، اور جس نے اپنے ایمان کو بچا لیا وہ بڑا خوش نصیب ہوگا کہ وہ اپنے ایمان کو بچائے ہوئے، ورنہ فتنے ایسے ہوں گے کہ کوئی نہ کوئی فتنہ آ کر کے اس کو گھیر لے گا۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ ایسے پرآشوب اور پرفتن دور میں جو وہ زندگی گزار رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ بالکل چوکن رہے، بالکل چوکس رہے کہ کہیں سے کوئی فتنہ آ کر کے اس کو نہ آ لے۔ کہیں سے اگر کوئی فتنہ آ گیا اور اس نے اس سے آ لیا تو یہ سمجھ لیجیے آپ کہ وہ اس کا شکار ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کے پاس پھر اسے پلٹ کر جانا ہے۔ وہ یہ سوچ لے کہ اللہ کے پاس جائے گا تو وہ کیا جواب دے گا۔ عہدوں اور فیصلوں کی خرید و فروخت، دیکھ سکتے ہو آپ کہ فیصلے بھی خریدے اور بیچے جاتے ہیں، عہدے بھی خریدے اور بیچے جاتے ہیں، کہ جو جتنی بڑی ٹپ دے گا اس کو اتنا بڑا عہدہ مل جائے گا۔ قابلیت سے، آدمی کی قابلیت سے، اس کی لیاقت سے، اس کی صلاحیت سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہوگی، کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہوگا کہ یہ اتنا قابل آدمی ہے، اتنا لائق آدمی ہے۔ ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کتنا زیادہ سے زیادہ ڈونیشن دے رہا ہے، یہ کتنی زیادہ سے زیادہ موٹی رقم دے رہا ہے۔ حالانکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے انٹرویو تو ہوگا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اس کی قابلیت چیک کی جا رہی ہے، لیکن جو ٹیبل کے نیچے سے چلتا ہے معاملہ وہ ایسا ہوگا کہ جو عہدہ چاہے گا آدمی خرید لے گا۔ اسی طرح سے فیصلے بھی، آدمی فیصلوں کو بھی خرید لے گا، فیصلوں کو ایسا خریدے گا کہ اس کے حق میں فیصلہ نہیں تھا، لیکن کچھ پیسہ دے کر، کچھ پیسہ کھلا کر اس نے وکیلوں کو خرید لیا، ججوں کو خرید لیا، کام ختم، سارے معاملے اس کے اپنے ہاتھ میں، وہ جس چیز کا چاہے گا، جیسا چاہے گا وہ فیصلہ کروا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہوئی کہ عہدوں اور فیصلوں کی خرید و فروخت، انسانی خون کی ارزانی، کہ کوئی قیمت نہیں ہوگی انسان کے خون کی، انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ جب جو چاہے گا، جسے چاہے گا ذبح کر دے گا، اور اس کا کوئی پرسان حال موجود نہیں ہوگا۔ یہ جو پیشین گوئیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان فرمایا ہے، یہ ساری چیزوں کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اپنے کانوں سے آپ سن رہے ہیں۔ کوئی قیمت نہیں انسان کی، جب جیسا چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جو معاملہ ہونا چاہے وہ ہو جائے، جو چاہے، جس کو چاہے، جیسا چاہے قتل کر دے۔ انسانی خون کی ارزانی، کیف و سرور کے لوگ
جو قرآن مجید کو سریلی آواز میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے اور ایسے آدمی کو مقدم کریں گے جو فقیہ ہوگا نہ عالم، صرف وجہ یہ ہوگی کہ وہ انہیں قرآن مجید گا گا کر سنائے گا۔ اب جس آدمی کی جتنی زیادہ سریلی آواز ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ مقبول ہوگی۔ حافظ صاحب کی قرأت سنی آپ نے؟ آدمی بولے گا کہ حافظ صاحب کی قرأت سنی آپ نے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ موسیقی کے زمانے میں زندگی گزارنے والا، میوزک کے زمانے میں زندگی گزارنے والا، اس کو ایک ہی آواز کہاں سے پسند آئے گی؟ جب تک کہ راگ کے ساتھ گا کر کے وہ قرآن کو نہ پڑھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سونو نگم کو سننے والے، عاطف اسلم کو سننے والے اور لتا منگیشکر کو سننے والے، اس کے گانے سننے والے، اب اگر بیچارہ فطری انداز میں کوئی عالم قرآن مجید کی تلاوت اس کے سامنے کرے گا تو اس کو سمجھ میں اس کو اچھی نہیں لگے گی۔ اس کو یہ لگے گا کہ کچھ گا کر اگر مولانا صاحب پڑھ دیتے، کچھ لہن اگر آ جاتی تو کیا بات تھی۔ اس کے لیے وہ بدلتے رہیں گے، اور جو ایسے گا گا کر کے پڑھنے والے ہیں ایسے لوگ بہت زیادہ مقبول ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسے لوگوں کی مقبولیت زیادہ ہے جو گا گا کر کے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ قرآن پاک کو کتنا سمجھتے ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں کہ انہیں قرآن پاک کا کتنا علم ہے۔ ان کے پاس میں علم ہو یا نہ ہو، قرآن پاک کو وہ سمجھ رہے ہوں یا نہ سمجھ رہے ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ بس یہ کہ سننے میں ہمیں خوش لہن لگنا چاہیے، کان ہمارے سن کر کے مطمئن ہونا چاہیے کہ نہیں ٹھیک ہے، کوئی اچھی چیز پڑھی جا رہی ہے۔ اس سے عبرت لینے کے لیے آدمی نہیں، اس کو سن کر سمجھنے کے لیے آدمی نہیں سن رہا ہو، بلکہ یہ کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے قرآن کو سن رہا ہوں۔ تو دیکھو گے آپ کہ ایسے قاریوں کی قرأتیں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں کہ جو خوش لہن میں گا گا کر کے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ قرآن کو خوش لہن میں نہ پڑھا جائے، اس سے نہیں روکا گیا، لیکن ایک ایسا آدمی جو نہ اس کو سمجھ رہا ہے نہ اس کے بارے میں کچھ جانتا ہے، بس وہ اور لوگ اس کی صرف اس آواز کی وجہ سے اس کو مقدم کر دے رہے ہیں، آگے بڑھا دے رہے ہیں، اور یہ سمجھ لے رہے ہیں کہ نہیں یہ شریعت کے بارے میں بہت کچھ جاننے والا ہے، جبکہ بیچارہ شریعت کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں ہیں کہ ان چیزوں کے رونما ہونے سے پہلے آپ اعمال کرنے کو غنیمت جان لو۔ تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ حالانکہ ایسا زمانہ آ چکا، اسی زمانے سے ہم اب گزر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی نگرانی کریں، اپنے اسلام کی نگرانی کریں کہ ہم جس اسلام پر قائم و دائم ہیں وہ کیسا، قرآن کریم اور احادیث پاک کو ہم سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم سمجھ رہے ہیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں تو بے شک بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہم اپنی خیر منائیں۔ آئے دن آدمی کا انتقال ہو جا رہا ہے اور مر کے وہ اپنے رب کے پاس جا رہا ہے۔ ہر کسی کو اپنے رب کے پاس جانا ہے اور جا کر کے حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق گزار سکیں۔ اللہ رب العالمین اس پرفتن دور میں، پرآشوب دور میں، اس فتنوں کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان فتنوں سے جو ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال دے ہمیں محفوظ رکھ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔